السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج صبح سے لے کے شام تک موت کی بہت ساری خبریں آئیں۔ ایک خبر مبارک پور سے، اعظم گڑھ سے آئی۔ مولانا قمرالزماں صاحب جو مبارک پور گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس خبر کو مولانا قمرالزماں اعظمی صاحب کے حوالے سے پھیلایا، جبکہ وہ غلط ہے۔ مبارک پور کے رہنے والے تھے حضرت مولانا قمرالزماں صاحب، اچھے باصلاحیت عالم دین تھے۔ ان کے انتقال کی خبر آئی۔ تراویح کی نماز پڑھا کے جیسے ہی نیچے اترا، ایک فون آیا اور اس فون پر بغیر سلام کے یہ آواز تھی کہ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یقین جانیے تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہوا، ایک عجب سی کیفیت بن گئی۔ مفتی عبدالحلیم صاحب علیہ رحمہ کا تعلق ہمارے علاقے سے تھا۔ سیتامڑھی ڈسٹرکٹ میں ددری گاؤں سے رہنے والے تھے آپ، اور نہایت ہی بزرگ ہستی، معتبر شخصیت، اہل سنت کی مسلم شخصیت، حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ۔ ناگپور میں آپ رہنے لگے تھے۔ ناگپور جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کے کچھ ہی دوری پر آپ رہتے ہیں۔ آپ رہتے تھے، ہم لوگوں کا کئی بار ارادہ بھی بنا کہ ان سے ملاقات کی جائے، جا کر حضرت کی زیارت کی جائے۔ زندگی میں کئی بار ان کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن وہ کئی بار بچپنے کا دور تھا۔ جب سے میں بڑا ہوا ہوں تب سے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کے صرف چرچے میں نے سنے تھے، ان کے صفات کا تذکرہ مجھ تک ہوا تھا۔ اور اتفاق سے جب میں ناگپور آیا تو کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ حضرت کی زیارت کی جائے، تو ہمیشہ معلوم پڑا کہ آپ وجے واڑہ میں ہے، اور آج خبر آئی کہ وجے واڑہ کی سرزمین پہ حضرت انتقال فرما گئے۔ کچھ دنوں پہلے بہار کے بھی دورے پہ تھے۔ علماء نے آپ سے پوچھا حضرت کس عمر میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کو بند کر چکا تھا، لیکن پھر سے سفر اس لیے شروع کیا، نیت ہماری یہ ہے کہ حضور کے دین کا چرچا کرتے کرتے ہماری روح پرواز ہو جائے۔ یقیناً ان کے جانے کا بہت بڑا صدمہ ہم لوگوں کو لگا ہے۔ حضور شیر بہار جو ہمارے شہر، ہمارے علاقے سے تھے، مظفر پور سے، ان کے جانے کے بعد ایک دوسرا بہت بڑا جھٹکا آج ہم مظفر پوری، سیتامڑھی، خاص طور سے بہار اور پورے ہندوستان والے کو ہوا ہے۔ آپ بڑے متقی شخص تھے، بڑے باوقار عالم دین تھے۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ جامعہ قادریہ مقصود پور میں آئے، حضور شیر بہار حضرت مفتی اسلم علیہ رحمہ کے حیاتی دور کی بات کر رہا ہوں، جب میں وہاں طالب علم تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ جب وضو کے لیے بیٹھے تو بہت غور سے آپ نے اس حصے کو دیکھا، جس حصے میں آپ زمین کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حصے کو دیکھا آپ نے، اور پوچھنے پر کہا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہیں کوئی چونٹی سسر تو نہیں رہی ہے جو میرے پانی کے بہاؤ میں بہہ جائے، اس کی جان پر نکل جائے۔ میں اس چونٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ تقوی کا یہ علم تھا، اور روحانی اعتبار سے بڑے پاورفل۔ یوں تو 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان، 1 بجے کے درمیان حضور شیر بہار کے آرام کا وقت رہتا ہے، لیکن اسی درمیان مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ جامعہ قادریہ مقصود پور میں آئے تو تمام طالب علموں کے زبان پہ یہی تھا کہ حضرت تشریف تو لائے ہیں مگر حضور شیر بہار آرام کر رہے ہیں، کیسے ملاقات ہوگی، گیٹ کیسے کھلے گا ظہر سے پہلے پہلے۔ ہم لوگ چرچا ہی کر رہے تھے کہ حضور شیر بہار کے روم کا دروازہ کھل گیا،
یعنی اللہ والے کو جانتے ہیں۔ تو یقین جانیے ایک بڑا افسوس ہوا ہے حضور مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ اشرفی رضوی کے جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو نعم البدل عطا فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ کرے، اور ہم سب کو چاہیے کہ انہی کی طرح زندگی گزاریں۔ آپ اختلافات سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، احتیاط کرتے تھے، سب کو ملا کے چلتے تھے۔ آپ دعوت اسلامی جو تحریک چلتی ہے ہندوستان میں اس کے سرپرست بھی تھے، اور آپ کا بہت بڑا ادارہ ہندوستان کے یوں تو کئی علاقے میں شہر میں ان کا چلتا ہے، مگر خاص طور سے ددری کی سرزمین پہ جہاں ان کا آبائی وطن ہے، آبائی گاؤں ہے سیتامڑھی میں، جو ہمارے گاؤں سے کچھ دوری پر ہے، وہاں بہت خوبصورت ادارہ چلتا ہے جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری، اور ان کے علاوہ بہت سارے دینی کام ہیں ان کے، تحریکی کام ہیں ان کے۔ اللہ تبارک و تعالی درجات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو صبر جمیل دے، خاص طور سے ان کے پسماندگان کو، گھر والوں کو صبر دے، اور جماعت اہل سنت کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے میں کہوں گا، اس دور کے علماء سے بھی کہوں گا کہ بزرگ ہستیاں جا رہی ہیں، اور ایسے ماحول میں جو ماحول کرونا کا چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو بھی بیدار ہونا ہوگا، کیونکہ عوام قائد چاہتی ہے، اور ایسے قائد ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں، تو عوام کہیں نہ کہیں آپ کو ہی قائد تسلیم کرے گی۔ اس لیے آپ کو، ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی، اور سب کو مل جل کر یہ دعا کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کرونا جیسی خطرناک وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ بھی اس کے زد میں آ گئے ہیں، مولا جلد اسے شفا عطا فرمائے، اور ساری دنیا کو مولا تبارک و تعالی حفاظت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ کرونا بہت ہی عظیم اور خطرناک، عظیم کہہ رہے ہیں، خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ اس کے زد میں پریشان ہیں۔ میں ناگپور میں ہی ہوں، اور میری نظروں کے سامنے ساری چیزیں ہیں، اس لیے آپ سب تمام ہی لوگ خاص خیال رکھیں اپنا، اپنے گھر والوں کا، اور آس پڑوس کا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سینیٹائز کرتے رہیں، ہر زاویے سے، ہر چیز سے۔ گرم پانی پیتے رہیں، بھاپ لیتے رہیں، کاڑھا پیتے رہیں، ان چیزوں سے اپنی باڈی کو حرکت میں رکھے رہیں، اور بخار جیسی وبا اگر آپ تک پہنچتی ہے تو بہت جلد اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ہمارے حق میں بھی دعا کریں، آپ اپنے حق میں بھی، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور سے مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں، اللہ مغفرت کرے، ان کے درجات میں اضافہ کرے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، پوری سنیت کو صبر دے، اور جماعت اہل سنت کو نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم اس غم میں برابر کے سب کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔